ہے تو بعض اوقات جب لوگ متوجہ ہوتے ہیں اسلام کی طرف تو کچھ لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا، وہ پھر اپنے بغض کو نکالتے ہیں۔ جس طرح سویڈن کے اندر گزشتہ ہفتے ایک آدمی نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، پاؤں کے اوپر اس کو اچھالا ہے، پھر اس کو جلایا ہے، تو حقیقت کے اندر اس نے قرآن کو نہیں جلایا بلکہ 2 ارب مسلمانوں کو دلوں کو اس نے جلایا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، تو مسلمان احتجاج کر رہے ہیں، لیکن حقیقی جو احتجاج ریکارڈ ہوگا، جس کا اثر بھی ہوگا، وہ اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کا احتجاج ہوگا، جو سفارتی تعلقات کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پر سویڈن کے اندر جس فرد نے یہ بے حرمتی کی ہے، تو مسلمان حکمرانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سویڈن کی حکومت سے یہ درخواست کر لیں کہ جس شخص نے ایسی حرکت کی ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسا ماحول فراہم کر دیں، لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ قرآن ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کی اگر توہین کی تو پھر تمہیں سزا مل سکتی ہے۔ اور اگر ان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ اگر ہم نے توہین کی تو ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا، ہمیں سزا ملے گی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسی حرکتیں پھر وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ سزا سے بھی ڈرنے والے لوگ ہیں، موت سے بھی ڈرنے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے تو صرف یہی دنیا کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن ان کے اندر جرأت کہاں سے آتی ہے؟ جب ایک آدمی بری حرکت کر لیتا ہے تو باقی لوگ صرف مذمت کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، تو پھر دوسرے کو شہ ملتی ہے، وہ بھی ایسی حرکت کرتا ہے، پھر تیسرے کو شہ ملتی ہے، وہ بھی ایسی حرکت کرتا ہے۔ تو مسلمان حکمرانوں کی خاص طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سویڈن کی حکومت سے درخواست کر لیں کہ جس شخص نے یہ حرکت کی ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اگر سزا اس کو مل جائے گی تو آئندہ کوئی عدالت بھی اجازت نہیں دے گی کہ ایسی بے حرمتی تم کر سکتے ہو، اور نہ ہی کوئی فرد ایسا کام کرنے کی جرأت کرے گا۔ لیکن اگر وہ حکومت اس کو تحفظ دیتی ہے تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود اس کام کے اندر ملوث ہیں۔ اب اس کے سامنے پھر اس بات کو ظاہر کیا جائے گا کہ اگر تم اس کو تحفظ دیتے ہو تو تم سارے مسلمانوں کے دشمن قرار پاؤ گے، اور اسلامی ممالک کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہوگا۔ اگر ایسی دھمکی ان کو دیں گے تو پھر اس کا اثر ہوگا کہ آئندہ وہ قوانین کے اندر تبدیلی کریں گے اور ایسے امور کرنے کی سرپرستی نہیں کریں گے، نہ اس کی اجازت دیں گے۔ بہرحال بحیثیت مسلمان اور بحیثیت جس کے پاس اختیار ہے، تو اگر وہ مذمت تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ جس کے پاس اختیار ہے اپنے ملک کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کر سکتا ہے، قرآن کے نظام کو نافذ کر سکتا ہے، تو یہ اس کا بہترین جواب ہوگا۔ وہ جلاتے ہیں، وہ نعوذ باللہ کارٹون بناتے ہیں، لیکن جس مسلمان سربراہ کے اندر اگر طاقت ہمت ہے تو اس کو نافذ کر کے یہ بہترین اس کا جواب دے سکے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو اپنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر کے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ وہ لوگ تو اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے۔ وہ جلا کر کے بغض کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن کو ناظرہ سیکھ کر کے، اس کی تلاوت کر کے ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سیکھ کر کے ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کی تبلیغ کر کے ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اس کے اوپر عمل کر کے ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اور قرآن و سنت کے نظام کو ہم نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن و سنت کو سیکھنے کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔